زندگی کے 20 عظیم سبق۔ ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسن، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے محمد احسن بٹ نے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس کا 11واں سبق پیش کر رہا ہوں، عمل کی داخلی تحریک۔ پال جے میئر کا کہنا ہے کہ تمہاری عمر جتنی بھی ہو، تم جو بھی ہو، اگر تم مستقل اور دیر پا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا محرک داخلی ہونا چاہیے۔ عمل کی تحریک کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے؟ مجھے اکثر اوقات اساتذہ، والدین کی تنظیموں اور اسٹوڈنٹس گروپس کی جانب سے تحریک آفریں تقریریں کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں عموماً ان دعوتوں کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں پروگرام کے چیئرمین پر ایک اہم نقطہ واضح کر دیتا ہوں۔ میں واضح کرتا ہوں کہ میں حقیقتاً تحریک آفریں تقریریں نہیں کرتا، کیونکہ میں ان پر یقین نہیں رکھتا۔ میں جانتا ہوں کہ ملک بھر کے انتہائی مہنگے تحریک آفریں گرو جو ہیں وہ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو عمل کی تحریک نہیں دے سکتا۔ تاہم میں یہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ عمل کی تحریک کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے۔ میرا یہ بھی یقین ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اپنے آپ کو عمل کی تحریک دینے کے کلیدی اجزاء سکھا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا ایقان ہے کہ ایک شخص دوسرے کی حوصلہ افزائی کر کے اسے عمل کے لیے متحرک رہنے میں مدد دے سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میرے اس دوست نے میری مدد کی تھی، جس کا حوالہ میں نے پچھلے باب میں دیا ہے۔ عمل کی تحریک ایک ایسا تصور ہے جس کے حوالے سے بہت زیادہ مغالطے پائے جاتے ہیں۔ عمل کی تحریک، موٹیویشن اور کسی کو کسی کام کے لیے وقتی طور پر ابھارنا، ٹیمپریری اسٹیمولیشن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کھیلوں میں تو وقتی ابھار سے کام چل جاتا ہے، لیکن یہ روزمرہ زندگی میں کارگر نہیں رہتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک مددگار ہر وقت ساتھ رکھنا پڑتا ہے، جو دن بھر وقتاً فوقتاً آپ کو کام تیزی سے کرنے پر ابھارتا رہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں تحریک آفریں تقریروں پر یقین نہیں رکھتا۔ مجھے یہ سوچ عارضی اور سطحی لگتی ہے۔ تحریک آفریں تقریر نہایت تفریح بخش تو ہو سکتی ہے اور ہمارے جذبات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک عمل کی تحریک کا تعلق ہے تو وہ تقریر کرنے والے تک ہی رہ جاتی ہے۔ نہ صرف تقریر بلکہ تحریر کے حوالے سے بھی میرا نقطہ نظر یہی ہے۔ میں اس قسم کے غیر معقول دعوے کرنے میں یقین نہیں رکھتا، تم سب کچھ کر سکتے ہو یا تم سب کچھ بن سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ لوگ کسی ایسی چیز کے خواہش مند ہیں جو زیادہ گہری اور مخلصانہ ہو۔ انہیں ایسی کسی چیز کی ضرورت بھی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جو کہ دیر تک رہنے والی ہو اور جو انہیں حقیقی زندگی سے نبرد آزما ہونے میں مدد دینے والی ہو۔ چنانچہ میں لوگوں کو عمل کی تحریک دینے کی بجائے انہیں عمل کی تحریک کے متعلق بتاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو عمل کی تحریک دے سکتے ہیں۔ عمل کی تحریک کے لا تعداد نظریات ہیں۔ نفسیات داں اس بات پر کبھی ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے کہ بعض لوگ عمل کے لیے متحرک کیوں ہوتے ہیں اور بعض کیوں نہیں ہوتے۔ دنیا کے تمام والدین، اساتذہ اور ملازمت دہندہ چاہتے ہیں کہ یہ جان سکیں، تاہم ہمیں عمل کی تحریک کے تمام اسرار کے متعلق مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس کے حوالے سے صرف 2 باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات آپ پہلے باب میں پا سکتے ہیں، جہاں میں نے لکھا تھا کہ کامیاب لوگ اپنی زندگیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو عمل کی تحریک دیے جانے کے لیے کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرتے، وہ یہ کام خود کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی تحریک خارج سے، باہر سے نہیں ملتی، بلکہ فرد کو اپنے اندر ہی سے ملتی ہے، داخل سے ملتی ہے۔ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہر کام کا کوئی نہ کوئی اندرونی محرک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کہ ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے اندر گہرائی میں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تبھی وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص ہمیں عمل کی تحریک نہیں دے سکتا۔ بہرحال ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ ہمیں اس نظریے کے الٹ نظریے کا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص ہمیشہ ایک متاثر کن پیغام لیے موجود ہو جو ہمیں بتائے کہ ہمارے لیے کیا کرنا ضروری ہے یا ہمارے پاس کس چیز کا ہونا ضروری ہے۔
تاہم اس قسم کا محرک خارجی اور عارضی ہوتا ہے۔ ایسی تحریک حقیقی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمارے اندر سے نہیں ابھرتی۔ یاد کرو کہ 5ویں باب میں میں نے کہا تھا ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس سوچنے کے عمل کا ایک حصہ خود کو عمل کی تحریک دینا ہوتا ہے۔ جب تحریک داخلی اور گہری ہوتی ہے تب وہ ہمیں ہمارے اپنے تخیل سے بڑھ کر کارنامے انجام دینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اپنے آپ کو عمل کی تحریک دینے کے 3 کلیدی اصول۔ لمحہ بھر کے لیے اپنے کسی اہم ہدف کے بارے میں سوچو، کوئی ایسی چیز جس کو آپ اپنی زندگی میں یقینی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل 3 سوالوں کے جواب دے کر اپنے آپ کو عمل کی تحریک دو۔ نمبر 1، کیا تم اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ کیا تمہیں حقیقتاً یقین ہے کہ تم اسے حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تم تصور میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہو کہ تم اس چیز کو حاصل کر رہے ہو؟ اگر تمام سوالوں کا جواب ایک بااعتماد ہاں ہے تو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ یہ ہیں اپنے آپ کو عمل کی تحریک دینے کے 3 کلیدی اصول: خواہش، یقین اور ذہنی تصویر۔ نمبر 1، خواہش۔ ڈینس ویٹلے کا کہنا ہے کہ عمل کی تحریک کا آغاز خواہش سے ہوتا ہے۔ جب تم کسی چیز کی خواہش کرتے ہو تو تم اسے حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہو۔ خواہش وہ کلید ہے جس سے ہر چیز کے حصول کا راستہ کھلتا ہے۔ کسی دوسری کیفیت سے زیادہ خواہش اس امر کا تعین کرتی ہے کہ ہم اوسط درجے کے انسان رہیں گے یا زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اہلیت نہیں، خواہش اوسط درجے کے لوگوں اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو الگ الگ کرتی ہے۔ یہ وہ اضافی شے ہوتی ہے جو عام لوگوں کے لیے غیر معمولی کام کرنا ممکن بناتی ہے۔ جو لوگ خواہش کے حامل ہوتے ہیں انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ خواہش کا شعلہ جتنا تیز جلتا ہے اتنا ہی زیادہ عزم مضبوط ہوتا ہے اور کامیابی اتنی ہی زیادہ یقینی ہوتی ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال باربرا ہے۔ باربرا تھوڑا عرصہ پہلے یونیورسٹی میں میری شاگرد تھی۔ وہ اس خاص پروگرام کے دوسرے شرکاء کی طرح طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد آئی تھی۔ اس کی عمر 44-45 سال تھی۔ وہ اس ڈگری کو مکمل کرنا چاہتی تھی جسے اس نے اپنی عمر کے 18ویں برس میں شروع کیا تھا۔ ابتدا میں وہ تھوڑا ڈری سی تھی۔ مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ وہ صرف بیچلر ڈگری چاہتی ہے اور اگر اسے BA کا اوسط حاصل ہو گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ایک ہی ہفتے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس میں جذبے کا الاؤ بھڑک رہا ہے۔ اب وہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ پڑھائی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے مشقیں اتنی عمدہ کی کہ میں نے اسے اپنا ہدف زیادہ بلند رکھنے کی ہدایت کی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ وہ مسلسل اعلیٰ درجے کا کام کرتی رہی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے ایک پرچے پر لکھا تھا، تم حقیقتاً جل رہی ہو، تمہیں پڑھانا میرے لیے نہایت مسرت بخش عمل ہے۔ خواہش ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتی ہے۔ جب خواہش کے شعلے کو ذرا سی ہوا دی جائے تو حیران کن کام ہونے لگتے ہیں۔ خواہش کا ایک اہم پہلو کمٹمنٹ ہے، ایک وعدہ جو ہم کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مشکل ترین حالات میں آگے بڑھاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم حالات سے ہارنے یا پسپا ہونے کی بجائے بار بار کوشش کرتے ہیں۔ مشہور نفسیات داں ڈاکٹر جوئس بردرز کمٹمنٹ کو کامیابی کا محور قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، کامل کمٹمنٹ کامیاب مردوں اور عورتوں میں پایا جانے والا مشترک وصف ہے۔ اس کی اہمیت کو کبھی گھٹایا نہیں جا سکتا۔ اس قسم کی خواہش ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ یہ ہمیں ضرورت پڑنے پر قربانیاں دینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اضافی سفر طے کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ خواہش ایک طاقتور داخلی محرک ہے جو کہ کامیابی کا ایک اہم ترین جزو ہے۔ نمبر 2، یقین۔ رابرٹ کولیر کا کہنا ہے کہ کسی بھی کام میں تمہاری کامیابی کے امکانات کا اندازہ صرف تمہارے خود پر یقین سے لگایا جا سکتا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے طلباء کی کثیر تعداد کو ایک بیماری نے مفلوج کر دیا ہے۔ وہ انہیں انسانوں کی طرح جینے سے روکے ہوئے تھی۔ وہ ہلاکت انگیز بھی تھی اور انتہائی تیزی سے پھیل جانے والی بھی تھی۔ وہ سارے اسکول میں پھیل چکی تھی۔ اس کے متعلق سب سے عجب بات یہ تھی کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بیماری اسے لگ چکی ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے اس کا نام رکھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ EFWIC نامی بیماری ہر طرف پھیل رہی ہے۔ انہوں نے مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا اور یک زبان ہو کر بولے، یہ کون سی بیماری ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ EFWIC کا مطلب ہے ایکسکیوز فار وائی آئی کانٹ، کام نہ کر سکنے کے بہانے۔ وہ زیادہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک بڑا سا چارٹ نکالا اور دروازے کے قریب دیوار پر لٹکا دیا۔ پھر میں نے کہا، تم آج جب بھی خود کو کوئی بہانہ تراشتے ہوئے پکڑو یہاں لکھ دو، یا کسی اور کو بہانہ تراشتے دیکھو تو بھی یہاں لکھ دو۔ اگلے دن جب یہاں آؤ تو پچھلے دن کے باقی حصے میں تراشتے ہوئے بہانے درج کر دو۔ ہم اسے بہانوں کی مہا فہرست یعنی ماسٹر ایکسکیوز لسٹ کہیں گے۔ بہانوں کی مہا فہرست والا پہلا چارٹ اتنی جلدی بھر گیا کہ ہمیں اگلے ہی دن ایک اور چارٹ کا بندوبست کرنا پڑا، جو کہ پہلے چارٹ سے 2 فٹ زیادہ لمبا تھا۔ ہفتے کا اختتام آتے آتے ساری دیوار لوگوں کے بہانوں سے بھر گئی کہ وہ کام کیوں نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے عادتاً بہانے بنائے جانے کو بیماری کیوں قرار دیا تھا؟ کلاس کے سب سے خاموش لڑکے نے اس سیمسٹر میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ اس نے کہا، اگر ہم ہر وقت یہی بہانے سوچتے رہیں کہ ہم فلاں کام کیوں نہیں کر سکتے تو ہم کبھی کسی کام کو کر سکنے کی وجہ نہیں پا سکیں گے۔ میں نے اس لڑکے کو یہ رائے دینے پر بہت شاباش دی۔ ہمیں کام نہ کر سکنے کے بہانے بنانے کی بجائے کام کر سکنے کے سبب اور جواز ڈھونڈنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری راہ میں رکاوٹ صرف وہی ہوتی ہے جسے ہم رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں پہلے دوسرے کھڑی کرتے ہیں، پھر ہم خود کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس لیے موجود ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان پر یقین کرتے ہیں، اور جب تک ہم ان کی جگہ یقینوں کا نیا سیٹ نہیں اپنا لیتے وہ موجود رہتی ہیں۔ اس کتاب کے تعارف میں نے لکھا تھا کہ بیشتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی زندگیوں میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں۔ ضرورت یہ جاننے کی ہے کہ ہم جتنا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ ہم ایسے داخلی سرچشموں کے مالک ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی نہیں استعمال کرتے۔ بہرحال یاد رہے، یہ خبر اچھی ہے۔ اپنی تمام صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کا پہلا مرحلہ اپنے اوپر اتنا یقین کرنا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش تو کی جائے، خواہ ناکام ہونے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ بالآخر یہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا پیش خیمہ بنتی ہے اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، اور خود اعتمادی کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ جب تعمیری سوچ کی عادت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں اور کام کر سکنے کے سبب اور جواز ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ بلیو کا مصنف کہتا ہے کہ لوگ اس سے اکثر پوچھتے ہیں کہ عمل کی تحریک کے حوالے سے اس کے راز کیا ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ نہ تو اسے عمل کی تحریک کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ ہی وہ رازوں سے واقف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے سب سے قیمتی سبق یہ سیکھا ہے کہ لوگ جس چیز کو پانے کا یقین رکھتے ہیں اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے تجربے نے مجھے ایک باعزم اور بااعتماد کوشش کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا۔ یقین کرو تم کر سکتے ہو، اور تم دیکھو گے کہ تم کر سکتے ہو۔ آزما کر دیکھو، تم حیران رہ جاؤ گے کہ بہت سے اچھے کام کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم یقین کرتے ہیں تو اچھے کام ہونے لگتے ہیں، وہ ہماری ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ذہنی تصویر۔ ایکس مورس کا کہنا ہے کہ تمہیں کسی کام کو کر سکنے سے پہلے ذہن میں اس کی واضح تصویر لازماً دیکھنی چاہیے۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی 1930s کے اوائل میں جوزف سٹراس نامی ایک انجینئر سین فرانسسکو جا کر خلیج کا دہانہ دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں تصویر بنائی کہ ایک پل دونوں کناروں کو ملا رہا ہے۔ اس نے اس بارے میں جتنا سوچا تصویر اتنی واضح ہوتی چلی گئی۔ 1987 میں ہم نے اس کے خواب کی 50ویں سالگرہ منائی۔ اس کا خواب تھا گولڈن گیٹ برج۔ 1961 میں صدر جان کینیڈی نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا حتمی مقصد بنا لینا چاہیے کہ اس دہائی کے اختتام تک ہم اپنا ایک آدمی چاند پر پہنچا کر اسے بحفاظت زمین پر واپس لے آئیں گے۔ کروڑوں لوگوں نے سوچا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ناسا میں ورکروں کے ایک باعزم گروپ کے ذہن میں پہلے ہی اس کی واضح تصویر موجود تھی۔
جب ہم نے 1969 میں ٹیلی ویژن پر نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر چہل قدمی کرتے اور زمین پر واپس آتے دیکھا تو وہ اسے ہزاروں مرتبہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ جب 20ویں صدی کی 8ویں دہائی 1970s میں میری لوٹین چھوٹی سی بچی تھی، تب وہ خواب دیکھتی تھی کہ وہ جمناسٹک کی عالمی چیمپئن بن جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو بغیر کسی غلطی کے جمناسٹک کے کرتب دکھاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا اور جم سے زیادہ اپنی سوچوں میں مشق کی۔ جب اس نے 1984 کے اولمپکس میں اپنی فائنل روٹین میں پورے 10 پوائنٹ بنا کر گولڈ میڈل جیتا تو اس نے کہا کہ اسے یہ فطری محسوس ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے تخیل میں ہزاروں مرتبہ خود کو ایسا کرتے دیکھ چکی تھی۔ اوپر دی گئی 3 مثالوں میں جو تکنیک استعمال کی گئی ہے اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: تصویر کاری، ذہنی مشق، رہنما تخیل۔ میں اسے ذہنی تصویر بنانا کہتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم لفظوں میں نہیں سوچتے، ہم تصویروں میں سوچتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ اور واضح کسی کام کو انجام دیتے ہوئے اپنی تصویر بنائیں گے، اتنا ہی اس کو انجام دینا یقینی ہوگا۔ ہماری یہ ذہنی تصویریں عظیم تحریک دہندہ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر چارلس گولڈفیلڈ ایک نفسیات داں ہیں جنہوں نے نہایت کامیاب لوگوں کی عادتوں میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے 1986 میں ایک کتاب لکھی، پیک پرفارمرز۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک کام ایسا ہے جسے وہ سب کرتے ہیں۔ وہ اپنی اس نہایت ترقی یافتہ صلاحیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کامیاب اقدامات کی تصویریں اپنے ذہنوں میں بنا سکتے ہیں۔ وہ ذہن میں ایسی مخصوص مہارتوں اور رویوں کی مشق کرتے ہیں جو انہیں وہ نتائج حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں جن کو انہوں نے حتمی طور پر حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گولڈفیلڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت ہر کسی میں ہوتی ہے اور یہ کہ نقطہ آغاز اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا اندرونی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تم میں خواہش ہے، تم ٹھوس یقین اور ایک واضح ذہنی تصویر رکھتے ہو تو تمہیں جس تحریک کی ضرورت ہے وہ مکمل طور پر تمہیں میسر ہے۔ ڈینس ویٹلے کا کہنا ہے، عمل کی تحریک کام کرنے کا داخلی جذبہ ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔